پر کاروائی ہونی چاہیے. انٹرم رپورٹ 48 گھنٹے کے اندر وقت دیا ہے وزیر اعظم نے, اور اس کے بعد جو ایک ہائی لیول جو کمیٹی بنائی ہے اس میں بالکل جنرل کیانی کا نام پڑھ رہا تھا, ان کا بھی نام چل رہا ہے شاید, جنرل کیانی. جی وہ آپٹ ان کر سکتے ہیں. آئی تھنک ٹی او آرز میں ڈیفینیٹلی ہوگا کہ وہ آپٹ ان کر سکیں اس میں ایڈیشنل ممبرز, اگر کوئی ایکسپرٹس ہیں یا کوئی اس طرح کی معاملات ہیں. اس رپورٹ پہ میں آپ کو آج آپ کے پلیٹ فارم سے یقین دہانی دلاتا ہوں, اور میں آئی واؤچ فار دس, نوئنگ پرسنلی ویل اینڈ نوئنگ پرفیکٹلی ویل کہ یہ کس لیول کا سانیہ ہے اور کتنا بڑا ایک المیہ ہے, ایک نیشنل ٹریجڈی ہے. ملک صاحب, اس میں کوئی بندہ بھی, چاہے وہ وزیر ہو, چاہے وہ ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہو, چاہے وہ کوئی بھی ہسپتال کا اہلکار کیوں نہ ہو یا کوئی اور دیگر کوئی شخص کیوں نہ ہو, ان کے خلاف سخت سے سخت قانونی کارروائی ہوگی. وزیر اعظم نے بالکل اس چیز کا نوٹس اسی حوالے سے لیا ہے اور کسی کو سپیئر نہیں کیا جائے گا. اگر ویسے آپ لوگ ایکشن نہ لیں تو میرا ان بیچارے جو بچوں کے والدین نہیں, ایکشن بالکل بنتا ہے. ان کو میرا مشورہ ہے کہ کل شہباز شریف کے خلاف نا وہ قتل کی ایف آئی آر درج کرائے, کیونکہ یہ کوئی بندہ ایکشن لینے پہ یہ مادہ نہیں ہے. نہیں سر, پرائم منسٹر کے خلاف کریں تاکہ ان کو رسپونڈ کرنا پڑے. ایکشن بالکل بنتا ہے, ایکشن لینا چاہیے, اور اس میں کوئی اسکیپ کوڈز نہیں ہوں گی. یہ بھی میں آپ کو بتاؤں, اس میں ڈائریکٹلی جو لوگ ملوث ہیں ان لائٹ آف دیٹ رپورٹ, ان لائٹ آف سی سی ٹی وی, ان لائٹ آف باقی دیگر چیزیں. کرمنل نیگلیجنس سے ڈیتھ کا مطلب آپ کو پتہ ہے کیا سزا ہوتی ہے؟ یہ وہ والی نیگلیجنس ہے. میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ ان کے خلاف وہی پرچے ہونے چاہیے. دیکھیے جی, 1 ماہ پہلے اس پیٹس وارڈ میں پہلے بھی آگ لگی تھی. اب میرا سوال یہ ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی شہباز شریف صاحب, آپ کی سینٹ ہے, نیشنل اسمبلی ہے, اکراس پولیٹیکل سپیکٹرم کمیٹی بٹھائیں, ان کیمرہ پہلے تمام ڈیٹیلز لیں اور پھر قوم کے سامنے حقیقت بتائیں. دوسری چیز, ویدر یو لائک اٹ اور ناٹ, میں کسی پارٹی کی بات نہیں کروں گا, پاکستان کم فرسٹ, شہباز شریف از ایکولی رسپانسبل. بالکل رسپانسبل سر. بالکل پروگرام کے اینڈ پہ آ گئے. ابھی ہم نے سٹارٹ میں افتخار گیلانی صاحب سے بات کی تھی. اگر آپ کی پارٹی سے فاروق حیدر صاحب اور شاہ غلام قادر نے جو کچھ کہا ہے وہ کل ووٹ نہیں ڈالتے, تو لیڈر آف دی ہاؤس کے انتخاب کے اوپر ہمارا یہاں جو آئین میں طریقہ کار ہے وہ تو یہ ہے کہ فلور کلاسنگ لاگو ہو جاتی ہے. ایسے ہی ہے نا فائنانس بل اور لیڈر آف ان کا پارٹی کی انسٹرکشنز ہوں, اور پارٹی کی انسٹرکشنز دیکھیں, پارٹیاں سب سے پہلے ملک صاحب بات یہ کہ آپ کی پارٹی کی انسٹرکشن کیا ہے؟ پارٹی کی انسٹرکشنز تو تمام ممبرز کو ہے کہ آپ نے جا کے ووٹ ڈالنا. اگر وہ دونوں نہیں ڈالتے, کیونکہ ہمارا آئین کا اطلاق ادھر ویسے نہیں ہوگا, تو پھر کیا ہوگا؟ دیکھیں, ان کے اگر آئین کے اندر یہ بات درج ہے اور یہی سارا معاملہ ہوتا ہے, تو پھر تعدیدی کارروائی جو ہے, جو پارٹیاں پروسیجر اختیار کر سکتی ہیں وہ بالکل وہ کریں گی. اور میں آپ کو یہی بتا رہا ہوں کہ یہ پارٹیوں کل اگر دو لوگ نہیں جاتے تو پھر آپ کی پارٹی ان کے خلاف ایکشن لے, شاہ غلام قادر اور کاروائی ہو سکتی ہے. راجہ صاحب نے جو شعر لکھے ہیں نا وہ پڑھ کے تو میرے خیال ہے آپ ساروں کا ایمان تازہ ہوا ہوگا. نہیں, میں یہی کہہ رہا ہوں, پراپر چینل سے آئے, کیا مذاق ہو. نہیں, میں یہی بات کر رہا ہوں. دیکھیں وہاں پہ جلسے دیکھ لیں. اب آپ فاروق حیدر صاحب کا ووٹ ڈالنا نہ ڈالنا یہ کیا ہو سکتا ہے؟ خدا کا واسطہ ہے, اس قوم پر رحم کریں. دیکھیں یہ پہلے گلگت میں کیا ہوا, آزاد کشمیر میں کیا ہو رہا ہے, نے ڈس انفرینچائز کیا ہے. پاکستان کی بات کریں, اے جے کے لوگوں کو. نہیں, سوال دیکھیں وہاں پہ الیکشنز, آپ نے وہاں کے الیکشنز کی بات کی نا. میں نے انٹرو نہیں کیا, انٹرو ملک صاحب نے کیا کیا کہ گلوبل لیول پہ کشمیر کے اوپر آپ نے کیا میسج دی ہے. اب سوال یہ ہے, خدا کے لیے فلانا بندہ نہ آئے, کوئی اخلاقی جرات ہونی چاہیے. اس ملک کے سسٹم کو ٹھیک کرنا ہے. ادھر آپ بات کرتے ہیں پمپس کی, ادھر پورے ملک کے ہوا بگڑا ہوا ہے, نہ اہل لوگوں کو آپ لا رہے ہیں جن کا بنیادوں سے تعلق نہیں ہے. وہ پاکستان کا کیا سوچیں گے؟ ان کو احساس ہی نہیں ہے, آپ پک اینڈ چوز کر رہے ہیں. خدا کے لیے اٹ ہیز ٹو اسٹاپ. عوام کے نمائندوں کو جب آپ ذمہ داری نہیں دیں گے, وہ جو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں پلس کو, جن پر عوام ٹرسٹ کرتی ہے, اور آپ خود ادھر ادھر سے لائیں گے, تو پھر آپ کے ساتھ جو ہوگا وہ ہو رہا ہے. اللہ معاف کرے, رحم کرے اس ملک پر. اور اگر کوئی سن رہا ہے تو رحم کرے اس ملک پہ. آزاد جب ان کشمیر کے الیکشن کی بات ہو رہی ہے, جہاں پہ پی ٹی آئی نے بوائیکاٹ کیا, وہاں کے لوگوں کو ڈس انفرینچائز کیا, وہاں کے اپنی پارٹی کے چیپٹر کو موقع نہیں دیا کہ وہ وہاں پہ الیکشن لڑ سکیں. اس کے بعد کہتے ہیں وہاں پہ دھاندلی ہوگی. بھائی وہاں پہ کیا دھاندلی ہوئی ہے؟ وہاں پہ جلسے جو لوگ روڈوں پہ نکلے ہیں, جن کے بندے شہید ہو گئے ہیں, وہ ریچ آؤٹ ٹو دیم, کنونس دیم, they are Kashmiris, they are the backbone of our motherland. Reach out to them. خدا کے لیے ان کے پاس جائیں. آپ کو اقتدار کی فکر ہے, لوگوں کو انگیج کریں. لوگوں کی بات ہے. کشمیر is entire states.
रीच आउट जॉइंट टू अवामी देम, एक्शन कमेटी टॉक की टू देम। जब वी स्पोकन टू देम 35 उनकी डिमांड्स मान ली गई, 3 डिमांड्स उनको कहा कि ये आइन के तरीके से आपने हल करनी है, असेंबली में जाके हल होनी है। वो कहते नहीं जी सड़क पे फैसला करें, सड़क पे फैसला करें, हमें बताएं जिस तरह सड़क ही इमरान खान को रिहा करेगी, सड़क ही इमरान खान अल्लाह के फजल से रिहा होगा। पाकिस्तानी कौम का सोचें, कश्मीरियों का सोचें। सर वो जो राजा साहब ने शेर लिखे हुए हैं ना जी, चलते हैं दबे पाँव कि कोई जाग न जाए, गुलामी के असीरों की यही खास अदा है, होती नहीं जो कौम हक बात पे यकजा, उस कौम का हाकिम ही फकत उसकी सजा है। ये शेर उन्होंने बोरो किया है अली मोहम्मद खान साहब से, क्योंकि वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस बहुत सारी चीजें आपने बोरो की हैं, बोरो करके खान साहब की हमारी, वो आखिरी देखिए आपके साथ होता क्या है। वन मैन आर्मी वो शायद खड़े हुए थे उस वक्त, बाकी सारे तो उसके बाद अली के साथ जो कुछ आपने किया था, अली को जेल में डाल के 8 दफा जमानतों का हुक्म होता था, थाने से बाहर निकलता था फिर पकड़ लेता था, जो कुछ अफरीदी साहब के साथ किया था, तो फिर वो कुछ राजा साहब के खिलाफ करेंगे। अल्लाह इनके साथ ना करे, नहीं बिल्कुल भी नहीं। इनकी इखलाकी जरूरत क्या होती है, हमने क्या किया कि हम नालायक हैं, नाकाम हो चुके हैं, सिस्टम कोलैप्स हो चुका हुआ है और इस मुल्क को नए इलेक्शन